अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की यकम तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की टॉप स्टोरी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ संबड़ियाल से आ रही है। 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए ने आज मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के जालीपन, दो नंबरी, फस्तायत और इन तमाम मामलात को जिनके जरिए इन्होंने आज मसल डाउन करने की कोशिश की, सबको एक्सपोज करके रख दिया है। और कप्तान के हक में आज संबड़ियाल वालों ने फैसला सुना दिया। यह मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली जाली सरकार मान तो नहीं रही, ना ही इन्होंने मानना है। एक सीट से फर्क भी कोई नहीं पड़ना, लेकिन जो आज कप्तान के टाइगर्स नौजवानों, इस अवाम ने कर दिखाया है, यह सिग्निफिकेंट है, यह सिंबॉलिक है, यह इस चीज की इंडिकेशन है कि वो 804 के एक हर्फ से, 804 के न्यूमेरिक से, 804 के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से पीछे नहीं हटे। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। एक पॉइंट ऐसा आया जब ILF के नौजवान वकला को मुबैना तौर के ऊपर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक पॉइंट ऐसा आया जब RO डब्बे लेकर फरार हुआ मुबैना तौर के ऊपर। एक पॉइंट ऐसा आया जब PTI के जो रुकन थे इस ज़िमनी इंतखाब के, उन्होंने और आलिया हमजा मलिक ने RO के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। वो तमाम पॉइंट्स अपनी जगह के ऊपर, लेकिन यह तय है, यह शायद राइटिंग ऑन द वॉल था कि यह होना है। शाम 6 बजे के बाद जो कुछ होता है, ये 8 फरवरी 2024 को भी हमने विटनेस किया, आज भी कर रहे हैं। वहां पर जो ग्राउंड के ऊपर जो लोग हैं वो जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बेकाऊ मीडिया का बिकता हुआ कलम और झुकाऊ गुलामों का झुकता हुआ सर इस बात का गम्माज है कि आज इमरान खान ने इन सबको चारों शानों चित कर दिया। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि धांधली मुबैना तौर के ऊपर जो होती रहती है उसके ऊपर, और आज जो एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर एडवांस में फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हो क्या सकता है? जब 2024 के 8 फरवरी को 180 सीटें जीतने वाले शख्स को जेल से बाहर नहीं निकाला गया, उनके अराकीन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं करने दी गई, उनको कोई इलेक्टोरल साइन भी अलॉट नहीं किया गया। अब ढोल कोई अलामत है, लेकिन पीट डाला है ढोल की तरह इस मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को। इनका बयानिया बढ़ गया। उधर से मैं न मानू वाली रट है जो चले जा रही है, खत्म नहीं होके दे रही। आप अंदाजा कीजिए, फस्तायत के 3 साल, 2 अदद इक्तदार, एक में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, अगले में फिर वज़ीर आज़म, पिछले में वज़ीर आला की धमा चौकड़ी, और अब पिछले 1.5 साल से मियां शहबाज शरीफ साहब की भतीजी वज़ीर आला। तमाम सरकार आपके ताबे, ब्यूरोक्रेसी आपके ताबे, इलेक्शन कमीशन आपका, फस्तायत अपनी जगह के ऊपर, जगह जगह कंटेनर लगे हुए हैं, RO मुबैना तौर के ऊपर बिके हुए हैं। सबको पता है निजाम इंसाफ और अदल ने कोई इंसाफ नहीं देना, इसके बावजूद संबड़ियाल वालों ने दिल जीता है। आलिया हमजा मलिक, PTI की पंजाब के अंदर अपोजिशन की कयादत, और फिर उस्मान डार, उमर डार, उनकी वालदा रेहाना इम्तियाज डार, इन सब ने कमाल कर दिया। कमेंडेबल, और सबसे ज्यादा कमाल सियालकोट के अवाम ने किया। उनको सर झुकाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन सबको जो है हैट्स ऑफ पेश करना चाहिए कि उन्होंने निकल कर यह बताया है। गो के एक सीट से क्या फर्क पड़ना है जी, क्या फर्क पड़ता है, किसको फर्क पड़ता है? जहां 180 सीटें खा दी गई हूं, वहां एक आध सीट से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क क्यों पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि पब्लिक नहीं मान रही भाई। पब्लिक कैदी नंबर 804 के नजरिए के ऊपर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो जो एक न्यूमेरिक वर्ड है ना 804, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ये वो फर्क है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा। भैया आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने अपने हीरो तक बदल दिए नून लीग ने, इस सरकार ने। अब
پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. آج فرحت اللہ بابر صاحب کی کتاب پڑھی ہے, وہ کہتے ہیں جس وقت ایبٹ آباد آپریشن ہو رہا تھا, یہاں پر کاف لیگ اور زرداری صاحب کے درمیان معاہدہ طے پا رہا تھا ایوان صدر کے اندر. مطلب یہ والی سچویشن ہے اس ملک کے اندر. بندر بانڈ کا جو المیہ ہے اس کے اوپر تو آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, یہ ہسٹری ہے, ہسٹری ان میکنگ ہے. جس طرح عمران خان کا نام ورلڈ کپ جیتنے والوں کی لسٹ سے ہٹا کر کسی اور وہ نام ہی ہٹا دیا جاتا ہے ویب سائٹ سے, تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ عمران خان نے وہ ورلڈ کپ کھیلا ہی نہیں تھا. اگر ان کا انیگوریٹ کیا ہوا کوئی تختی ہٹا کر اس کو بلینک چھوڑ دیا جاتا ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اس بندے نے کبھی انیگوریٹ نہیں کیا. وہ جو نقش ہوں گے نا ان کے کہے ہوئے جملے اس دور کے طلبہ کے سیمینارز کے اندر, وہ آنے والے دنوں تک یاد رکھے جائیں گے. یار کون بے وقوف اور احمق ہے جن کے دماغ میں یہ چیز آتی نہیں ہے کہ آپ یہ حرکتیں کر لو گے تو اس سے کیا اچیو کر لو گے کتنے دنوں تک. دیکھیں جی, آب حیات کسی نے نہیں پی رکھا, یاد رکھیے گا. نہ عمران خان نے پی رکھا ہے نہ کسی اور نے پی رکھا ہے. لیکن اگر جیتا جاگتا انسان کسی کے لیے مشعل راہ بن جائے اور فٹ پرنٹس چھوڑ جائے تو وہ آنے والی صدیوں تک مشعل راہ. منڈیلا کی بات آپ پڑھیں, لگ پتہ جائے. چگویرا کی بات آپ پڑھیں, لگ پتہ جائے. کل کو لوگ عمران خان کے نام کی مالا جپیں گے اور پھر جو پاپولیرٹی کے گرافز اوپر جاتے نیچے آتے آگے پیچھے گھومتے, وہ ختم نہیں ہو کے دے رہے. آپ کو اگر اتنا ہی اعتبار ہے اپنے کامیاب ہونے کے اوپر اور اپنی سرکار کے اوپر, فستائیت کے اوپر, مہربانی کریں ایک جھلک دکھا لینے دیں عمران خان کی ٹی وی کے اوپر. اور پھر بکاؤ میڈیا جو کچھ کر رہا ہے, آج دیکھیں آپ ٹیلی ویژن کے اوپر ریس لگی ہوئی ہے جی, وہ جیت رہا ہے وہ ہار رہا ہے, وہ جیت رہا ہے وہ ہار رہا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں, یہ آپ کو بتانی چاہیے. جیسے عظمہ بخاری صاحبہ نے کامنٹ کیا, وہ کہتی ہیں اب 400 ووٹ لینے والی جماعت بھی دھاندلی کا شور مچا رہی ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کے عوام مریم نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنے بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں, آپ فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں بیٹھے ہیں. اب آپ یہ جو اعتماد کی مالا جپ رہے ہیں نا, یہ بھی فارم 47 والی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, پبلک کا اعتماد. آپ کبھی اکیلے تھڑے پہ چلے جائیں, آپ کو لگ پتا جائے گا پبلک کیا سوچتی ہے آپ کے بارے میں. دس از ناٹ اباؤٹ عمران خان اونلی, یہ رائٹ اور رانگ کی جنگ ہے بھائی. ٹھیک ہے, کل کو وہ بھی غلط کریں گے, ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کہاں کہاں غلط کیا, کہاں کہاں ٹھیک کیا. یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اچھا, فرضی نتائج جو چینل چلا رہے ہیں, میں دیکھ کر ہنس رہا تھا کہ بھائی یہ کیا چلا رہے ہو. جب جیو کی رپورٹنگ چیک کیجئے, یہ بھی سیاست.pk کیا تراشا ہے. سمڑیال الیکشن مین اسٹریم میڈیا فرضی غیر حتمی نتائج شیئر کرنے لگا. پولنگ اسٹیشن 46 پر جیو نے لیگی امیدوار کے 425 اور پی ٹی آئی امیدوار کے 105 ووٹ کی خبر نشر کی. حالانکہ فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کو 242 اور نون لیگ کو 157 ووٹ ملے ہیں فارم 45 کے مطابق. تو وہاں پر رد و بدل, جو اپیرنٹ رد و بدل ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ چل رہا ہے, کس کو فرق پڑتا ہے. لیکن جو پولنگ اسٹیشن کے باہر رش ہے اور نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے ہیں, وہ بہت ساروں کے کرسی کے اوپر سوالیہ نشان بھی ہیں اور ان کی کرسی کے نیچے لگے ہوئے پہیوں کو کاٹ کر نیچے پھینک رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نہیں, اصل میں یہ کرسی کسی اور کی. تو یہ فرق ہے, اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی اس کو نہیں سمجھ پا رہا تو اپنی عقل کا علاج کر لے. حماد صاحب کا ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں سمڑیال جگہ جگہ سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ پولیس نے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر دھاندلی کا عمل شروع کیا ہوا ہے. 17 جماعت والی نون لیگ ایک سال بعد عوام میں اپنی رہی سہی 17 نشستوں والی ساکھ بھی کھو چکی ہے. لہٰذا ان کا تمام انحصار اور امید پہلے کی طرح صرف اور صرف دھاندلی کے اوپر ہے. یہ حماد صاحب کا کامنٹ ہے. وہ پریزنٹ ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے. اب الیکٹیبلز کی جنگ نہیں ہے, اب حسینہ واجد بننے کی جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب سلطنت آل پاکستانی, آل شریفیہ و زرداریہ الپاکستانی 4.0 کے خاندانیت موروثیت کی جنگ نہیں ہے. اب جس کھمبے پہ وہ شخص ہاتھ رکھے گا وہ جیتے گا. اسے کہتے ہیں نظریہ, سچ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, واٹ ایور دی کیس اٹ از, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا. پھر ابھی تو ہم نے تازہ جنگ بھی جیتی ہے. اس کے باوجود یہ سرکار جو تمام کریڈٹ لے رہی ہے حکومت, اس کے باوجود کہ ان کے پاس ساری مشینری ہے, اس کے باوجود کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹیزن ہے. ایوری بڈی نوز ان کا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنے ایکسٹینڈڈ ٹینیور کے اوپر بیٹھا ہوا, تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. اس کے باوجود پبلک نے نکل کر زبردوز کر دیا اس بیانیے کو, جس بیانیے کو شریف خاندان کا بیانیہ, آل زردار کا بیانیہ, آل فضل الرحمان کا بیانیہ اور آل اشرافیہ کا بیانیہ سمجھا جاتا ہے. وہ ختم کر کے رکھ دیا ہے.
تو ہیٹس آف ٹو دا پیپل آف سمبڑیال اینڈ سیالکوٹ. میں ابھی ندیم افضل چند صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں سمبڑیال ضمنی الیکشن نون لیگ حکومت کے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کا بھی حکومت پر دھاندلی کا الزام. پی پی رہنماؤں کی حکومت پر دھاندلی کرنے اور کارکنان کو ہراساں کیے جانے پر دہائیاں. سیکرٹری اطلاعات پی پی ندیم افضل چند نے دھاندلی واقعات کو سرکاری بدماشی قرار دے دیا. اور اگر عمران خان یہ سرکاری بدماشی کہتا ہے تو آپ اس کے حق میں بات کرنے والوں پر پیکا لگا دیتے ہو, عمران خان پر 2 اور کیسز ٹھوک دیتے ہو. یہ والی چیز جو ہے نا, اس چیز نے تقریباً تباہی پھیلا کر رکھ دی ہے. اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں جیسے منصور علی خان, اقرار الحسن, جاوید چودھری صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, باقی لوگ جو ڈسکا الیکشن کے اوپر واویلا مچاتے نہیں تھکتے تھے, آؤ نا ذرا بات کرو نا یار. یہ جو 2 نمبری چل رہی ہے آر او آفس کے باہر, وہاں سے جو رپورٹر گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مزید اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ولاگ سے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.